انڈیا رشیا بڑے ٹریڈیشنل فرینڈز ہیں. انڈیا رشیا بڑا انڈیا کا عام سپلائر ہے. آپ کو تھوڑا سا پھوک پھوک کے چلنا پڑے گا. ہلالی صاحب یہ نیوکلیئر ایسڈز جو ہیں ہمارے یہ آلو گاجر ہے اس لیے کہ ہم ڈیل کر رہے تھے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز خرید لیا جائے $50 ملین کے لیے. امریکن جو نیوی ہے انہوں نے MH-60R میری ٹائم ہیلی کاپٹرز ہیں جو انڈیا کو دیے ہیں. بیسیکلی یہ $2.4 بلین کی سیل ہے اور تقریباً 24 ہیلی کاپٹرز ہیں جو کہ پرٹیکولرلی انڈین نیوی کو ملیں گے، لیکن شاید یہ بعد میں کوئی آرم فورسز کو بھی جو ہے وہ باقیوں کو بھی شاید مل سکیں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں اس کو سمجھتا ہوں. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان بھارت کی رشیا اور امریکہ کے ساتھ دوستی سے کتنا دکھی دکھائی دے رہا ہے. بھارت کے تو رشیا کے ساتھ ٹریڈیشنل سمبند ہیں، اس سے بھی پاکستان کو پرابلم ہے. بھارت کے جن دیشوں کے ساتھ اچھے رشتے ہوتے ہیں تو اس پر پاکستان کو بہت مرچی لگتی ہے. دوسری طرف پاکستان امریکہ کے بھارت کو MH-60R میری ٹائم ہیلی کاپٹر دینے سے بہت گھبرایا بیٹھا ہے. بھارت اپنی ضرورت کے حساب سے اپنی ملٹری کے لیے ویپنز خریدتا رہتا ہے اور ملٹری کو ایڈوانس کرنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے، لیکن پاکستان کو اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے. آج کی ویڈیو میں ظفر ہلالی بھارت اور روس کی دوستی سے بہت دکھی دکھائی دے رہا ہے. سو گائز لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو. تھینک یو سو مچ. پاکستان کو روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہیے. امریکہ سے ہم ایسے لگ رہا ہے ڈسٹنس پہ ہو رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ بھی تو رشیا قریب رہا ہے. نہیں، انڈیا رشیا بڑے ٹریڈیشنل فرینڈز ہیں. انڈیا رشیا بڑا انڈیا کا عام سپلائر ہے. مگر یہی تو بات ہے، آپ کو تھوڑا سا پھوک پھوک کے چلنا پڑے گا. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از ہم تو آج بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، اور اگر ان کا کبھی ملاپ ہو جائے تو ہم دونوں کی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. اوریجنل فیس آف پاکستان جو بقول فیض صدیقی اس کتاب کا نام ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ٹرمپ لکھ رہا ہے اس لیے کہ ہم ڈیل کر رہے تھے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز خرید لیا جائے $50 ملین کے لیے. $50 بلین کے لیے. اور وہ جو ڈیل ہے وہ کنکلوڈ ہو رہا تھا. اب دیکھیے، آپ اور میں تو کبھی مان ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس قسم کا ڈیل ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے ایک سینسیشنلسٹ ہے. اور کیوں؟ مگر امپورٹنٹ بات ہے کہ کیوں نہیں ہم مان سکتے ہیں. ہم اس لیے نہیں مان سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر کا کے حکم میں یہ نہیں ہے، اختیارات میں نہیں آتا. کوئی بھی ڈیل اختیارات میں نہیں ہے اس کی. اس لیے مگر پھر جب ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی ہے، یہ ایسے بات کون سا پرائم منسٹر سوچ بھی سکتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایسے بات کریں. گزارش یہ ہے کہ میں ہلالی صاحب یہ نیوکلیئر ایسڈز جو ہیں ہمارے کیا یہ آلو گاجر ہے کہ ریڈی پہ پڑے ہیں اور کوئی بھی بیچ دے گا؟ آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکن جو نیوی ہے انہوں نے MH-60R میری ٹائم ہیلی کاپٹرز ہیں جو انڈیا کو دیے ہیں، اور اس کا مقصد ہے ریجنل جو تھریٹس ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا. بیسیکلی یہ $2.4 بلین کی سیل ہے اور تقریباً 24 ہیلی کاپٹرز ہیں جو کہ پرٹیکولرلی انڈین نیوی کو ملیں گے، لیکن شاید یہ بعد میں کوئی آرم فورسز کو بھی جو ہے وہ باقیوں کو بھی شاید مل سکیں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں اس کو سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان بزی ہے، افغانستان کے تھریٹ کو دیکھ رہا ہے، ہمارے وائلنس یہاں پہ بڑھ رہا ہے، لالیسنس افغانستان میں بڑھ رہی ہے، اور ہم انگیج ہیں. بلوچستان ہو، کے پی ہو، خیبر پختونخوا ہو، ہمارے یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ الجھ رہے ہیں. چائنا نے ہمیں ناراض ہوا ہے بیکاز آف یہ جو انٹیلیجنس فیلیئرز ہوئے ہیں، اور جو جس طرح 2 اٹیکس چائنیز پہ ریسنٹلی ہوئے ہیں، جو کوئٹہ میں ہوا اور جو یہ داسو میں ہوا. دس از پرائمرلی پاکستان کی
کیپیبلٹی تو ہے لیکن ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے. لیکن کمنگ ٹو دس ٹاپک, یہ جو نیوی کے کو دیے گئے ہیں یا نیوی کے لیے یہ جو MH-60R ملٹی رول ہیلی کاپٹرز خریدے گئے ہیں, بیسیکلی یہ ان کی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کے لیے کیے گئے ہیں. سو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں وہ ریجنل تھریٹس کے لیے ہیں. سو اٹ مینس کہ دس از ناٹ جسٹ فار چائنا, دس از فار پاکستان ایز ویل. اب کس حد تک یہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو سکتے ہیں یا کیا اس کا مقصد ہو سکتا ہے, دیٹ از اندر اسٹوری, اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ویورز کے جو امریکہ ہے اس نے ٹرکی کو منع کر دیا کہ وہ پاکستان کو جو ہیلی کاپٹرز دے رہا ہے وہ نہیں دے گا. پاکستان نے کہا تھا کہ ایک اٹیک T-129 ایک ٹوین انجن ٹینڈم سیٹ ملٹی رول, اس کو آل ویدر اٹیک ہیلی کاپٹر کہا جاتا ہے, اس کو پاکستان کو دینا تھا. لیکن کیونکہ اس کا جو انجن ہے وہ امریکن ہے تو وہ پاکستان نہیں لے سکتا کیونکہ ٹرکی کے اوپر سینکشن تھی, اور یہ تقریباً پاکستان $1.5 بلین کی ڈیل تھا. اب امریکہ انڈیا کو تو ملٹری ہارڈ ویئر دے رہا ہے, لیکن پاکستان اگر ٹرکی سے بھی کچھ لینا چاہ رہا ہے تو ان کے اوپر سینکشن ہے کہ وہ پاکستان کو کچھ نہیں دے سکتا. سو اٹ مینس کہ وی آر ریئلی آن اے ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن وین اٹ کمز ٹو فار دا ملٹری ہارڈ ویئر فرام ویسٹ. سو کیا اس کا مطلب یہ پاکستان سمجھے کہ پاکستان کو کارنر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس صرف چائنیز ہی آپشن رہ گئے ہیں؟ This is something which is very much important to see that. اب انڈیا اور امریکہ کی جو بائیلیٹرل ڈیفینس جو ڈیل ہے یا جو ڈیفینس ٹریڈ ہے وہ تقریباً $20 بلین تک پہنچ گئی ہے, which is a very big number. اور یہ سین ڈیاگو میں میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو یہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں انڈیا کے جو امبیسڈر ہیں ترنجیت سنگھ سندھو صاحب, سندھو جاٹی ہوتے ہیں ویسے تو, انہوں نے سندھو صاحب نے جو ہے وہاں سے لیے ہیں اور ان کو ہینڈ اوور کیے گئے ہیں. تو obviously انڈینز جو نیوی کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں, ان کی ٹریننگ وغیرہ ہو رہی ہے, ٹریننگ لے رہے ہیں US میں اس کو ڈیل کرنے کی اور سارا وہ کرنے کی. اب یہ ہے کہ انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوگی کیونکہ انڈیا کے پاس یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں یہ اینٹی سرفیس اور اینٹی سب میرین وارفیئر مشنز میں استعمال ہو رہے ہیں, اور جو یہ اور طرح کے مشنز میں جیسے ریسکیو, سرچ اور کمیونیکیشن ریلے وغیرہ میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اور انڈیا کی کیپیسٹی آبویسلی بڑھے گی. اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ریجنل تھریٹس, اب ریجنل تھریٹس کیا ہیں انڈیا کے اگر دیکھا جائے, پرائمریلی انڈیا کہا جاتا ہے جی 2 فرنٹ وار 2.5 فرنٹ وار کی بات ہوتی ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اگینسٹ آبویسلی یہ استعمال نہیں ہو سکتے, وہ ان کی ویسے ہی ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر نان اسٹیٹ ایکٹر انڈیا پہ حملہ بھی کرتا ہے کہ ان کے خلاف اس طرح کے جو ہیلی کاپٹرز استعمال کیے جائیں, اور وہ بھی MH-60 میری ٹائم ہیلی کاپٹر. سو اٹ از انڈیا اینڈ چائنا.